6 जून 2000 آپ اور نواز شریف ایک تھے. کیا ویسے ہی ایک تھے جیسے افتخار چودھری کی بحالی کے وقت گوجرانوالہ میں جنرل کیانی کے ٹیلی فون کے منتظر تھے؟ نواز شریف کا تو معلوم نہیں، میں انتظار نہیں کر رہا. تو پھر کون کر رہا تھا؟ میں آپ کو ایک چیز اپنی بتا دوں، میں شاید واحد وہ سیاستدان واحد اس جنریشن کا، شاید پچھلی جنریشن، جس نے کسی فوجی آرمی چیف کو ہاتھ نہیں ملایا. گوجرانوالہ میں نواز شریف بھی موجود تھے، آپ بھی موجود تھے، وہاں پہ جنرل کیانی کا فون آیا اور معاملہ طے ہو گیا. کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ معاملہ وہاں طے نہیں ہوا، معاملہ تو طے پریزیڈنسی میں ہوا. ہم وکلا آگے چل رہے تھے اور میاں نواز شریف صاحب پیچھے آ رہے تھے. نواز شریف صاحب پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیونکہ ملک ریاض ایک ایم این اے ہے، اس کے نون لیگ کے، وہ شادرے سے الیکٹڈ. ملک ریاض وہ بیریا ٹاؤن والے نہیں. ملک ریاض کے گھر شادرے میں ضیافت تھی جس میں میاں نواز شریف نے اندر چلے گئے اور اس گھر سے نکلے ہی نا. 3 یا 4 گھنٹے لگا دیے. ہم آگے نکل گئے وکلا، اور ہمارے ساتھ بہت کراؤڈ تھا. وکلا کا کراؤڈ جو میسج کہاں پہ آیا؟ میسج آیا، اب میں بتاتا ہوں. ہم یہاں کاموکی میں بیٹھے ہوئے کہ میاں صاحب کو ہم فون کر کے نکالا وہاں سے. میاں صاحب آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا ایک پیٹرول پمپ پہ، ہم نے چائے شائے کا بندوبست کرایا سارے. اب وہاں میاں صاحب جب آئے تو میاں صاحب نے کہا کہ آپ میری گاڑی میں آ جائیں. میں اپنی گاڑی میں تھا، میں خوشی سے بیٹھ گیا. خوشی سے اس لیے بیٹھا کہ میری بیوی اور میرے وہ ایک چلی ہوئی تھی خبر کہ کاموکی پہ حملہ ہونا ہے اور وہاں اعتزاز کو اور میاں صاحب کو پٹر کر رہے. اب میاں صاحب وہاں رکا ہوا تھا کہ کاموکی کی سچویشن پتہ لگے. ہم نے گئے تو کاموکی سے پولیس بھاگ چکی تھی، ہمارے کراؤڈ کو ہی دیکھ. ٹھیک ہے، میں نے ان کو فون کیا کہ کاموکی تو ہم نے فتح کر لیا، اب آئیں. پھر یہ بھی چلے، پھر آ کے ہم یہ کاموکی میں ہم اکٹھے ہوئے. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ، میں نے پہلا فون وہاں سے اپنی بیوی کو کیا کہ میں اب میاں صاحب کی بام پروف بلٹ پروف گاڑی میں، سو ڈونٹ وری. وہ بڑی خوش ہوئی. اب اس میں ہم چلتے جا رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں کہ فون میرا بجا. یہ کوئی 11 ساڑھے 11 ہوں گے رات کے، اور ایک بڑا کراؤڈ ہمارا انتظار کر رہا تھا. گجرانوالہ 11:30 بجے رات کو آپ کو فون بجتا ہے. تو ایک بریگیڈیئر زبیر جو بعد میں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین بھی لگے. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر زبیر نے آپ کو کال کیا. انہوں نے کہا کہ is this Mr. اعتراض حسن؟ میں کہا جی. The army chief would like to talk to you. And it was General Kiani. جنرل کیانی. میں کہا put him on. وہ جنرل کیانی آ گیا. جنرل کیانی نے کہا سر how are you feeling؟ میں کہا quite well and پتہ نہیں how is the journey going. میں نے کہا کہ وہ ٹھیک جا رہی ہے ہماری. تو میں نے کہا آپ کو کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ کہنے کا نو آئی نو ویئر یو آر، ہو یو آر سٹنگ ود، اینڈ ہو از ڈرائیونگ اینڈ ہو از And I have to convey a message to you. کنوے اس نے پریزیڈنٹ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے نہیں دیا، اس نے اپنی طرف سے. اب وہ مجھے کہتا ہے بیسکلی اس نے کہا کہ سر میں ایک سجیشن، آئی وانٹ ٹو گیو یو اے سجیشن. انگریزی میں بات چیت. میں کیا یس. کہنے لگا سر the Prime Minister is going to address the nation in about 3 hours. My only suggestion to you is, یا humble suggestion بھی کہا پر suggestion humble ہی کی، کہ you stop somewhere before you reach Gujranwala and just hear him. And if you then want to proceed after, but hear him. میں نے کہا کیا اس نے why should I hear him? What will interest me? یہ کہتا ہے کہ he will address your concerns. Good. اور نواز شریف کو یہ بات
پتہ لگ رہی تھی جو آپ کی گفتگو نہیں وہ ہوئی ہے؟ گفتگو ہو رہی تھی، پر ان کو یہ پریشانی تھی نواز شریف صاحب کو کہ یہ کس سے بات کر. ٹھیک ہے چلیں، اب یہ اس سے اب پیغام آ گیا، کیانی سے آپ کی بات ہوگی، اس نے کہا کہ آپ کوئی انتظار پیغام کیجیے. نہیں، اس نے کہا، پیغام ہی ہے نا کہ رکیں اور پرائم منسٹر کے فیصلے کا انتظار کریں. اس نے کہا سجیسٹ، آئی سجیسٹ، اب ہم نہ رکتے تو ہم نہ رکتے. تجویز دی اس نے. اچھا، چل آپ میں نے لفظ کہا کہ- سجیسٹ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اوکے. میں نے کہا اس سے کہ کیا میری کیا دلچسپی ہے اس کی تقریر بھی سننے میں. اس نے کہا کہ وہ آپ کی جو کنسرنز ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، ڈیمانڈ ہیں، یہ ایڈریس کرے گا. میں نے کہا اب کیا ڈیمانڈ ہے میری؟ میں نے کہا جنرل واٹ آر مائی ڈیمانڈ؟ کہنا یور کنسرنز آر ٹو ایز فار ایز آئی نو. نمبر ون, that there should be no -1 formula. The Chief Justice should not be kept out and the arrest of the judges reinstated. ٹھیک. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کہیں گے your second concern is that the reinstatement has to be without requiring the judges to take a fresh oath. ٹھیک. یہ فاروق کا ایک فارمولہ تھا کہ وہ فریش اوتھ لیں تو ان کو. ہم کہتے تھے کہ فریش اوتھ اگر لوگے ججز کو ان کو تو پھر آپ توثیق کر رہے ہوگے کہ آپ کو ہٹایا ٹھیک گیا آئینی طور پہ، تو ہمارا کیس ہی ختم ہو گیا. آپ نے حلف نہیں لینا. یو ہیو بین پریونٹڈ فرام گوئنگ ٹو دی کورٹ. یہ آپ نے کہہ دیا اور کیانی نے فون بند کر دیا اینڈ دین پرائم منسٹر اناؤنسڈ اٹ. وہ اب اس کے بعد پرائم اچھا، بڑھتے بھی چلو آپ کہہ رہے ہو، کٹتے بھی چلو، نہیں لٹتے بھی چلو، لٹتے بھی چلو. بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت ہیں. یہ جنگ ہے ایک نئے پاکستان کی. یہ نعرہ بعد میں ایک سیاسی پارٹی نے اون کر لیا. اس نعرے کا انجام کیا ہوا؟ مجھے نہیں پتہ یہ کس سیاسی جماعت نے ٹھیک اون کیا. ویسے کوئی جیسا آپ پچھلے جواب میں کہہ بیٹھے ہیں کہ واقعی عام آدمی کو کچھ نہیں ملا. یہاں جو ملا ان کو وہ کہ ایک حصہ، ایک عنصر ہمارے وکلاء کا کہ وہ متشدد ہو گیا. متشدد ہو گیا، زیادہ فیسیں مل گئی، زیادہ وہ فیسوں کی فیسوں کی آپ سے بات نہ کریں، کروڑوں روپے آپ لوگ لیتے ہیں فیس کی. میں نے تو I'm not talking to you. نہیں، میں نے تو انکار کر دیا تھا. Sir, I'm not talking to افتخار محمد چودھری. I am not talking to چودھری افتخار حسن. I am talking. وہ فیس ملنی چاہیے وکیل کو، کروڑوں روپیہ ملنی چاہیے. غریبوں کی جنگ لڑے ہوتے ہیں. اگر اربہ روپے کا کیس ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، دوسرا جو منفی اثر نکلا ہماری موومنٹ کا، جس پہ مجھے انتہائی افسوس ہے، متشدد وکلاء اور متکبر جج. کمال.